یہاں ہماری خرابی شروع ہوتی ہے جب ہم صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کی نگاہ سے خود کو دیکھیں گے، دنیا کی نگاہ سے خود کو جج کریں گے تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے۔ یہاں ہمارا سارا مسئلہ احساس کمتری کا شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے پیارے اللہ پاک کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، احساس کمتری کیا ہے اور احساس کمتری کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میری ویڈیو اور یقین جانیے اس پوری ویڈیو کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو ضرور آپ کو میری اس ویڈیو میں کچھ ایسی بات، کوئی ایسی مثبت چیز ضرور نظر آئے گی جو آپ کی زندگیوں کو بھی بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ احساس کمتری اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ احساس کمتری، اپنے آپ کو دوسروں سے بہت کمتر جاننا، یہ احساس اپنے اندر رکھنا کہ میں دوسروں سے بہت کمتر ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میں اگر کوئی کام کروں تو دوسروں جیسا نہیں کر سکتا، میری کسی کی نظر میں کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، کوئی عزت نہیں ہے، مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، میں اگر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤں تو لوگ مجھے، میری بات کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو دوسروں کی باتوں کو دیتے ہیں، میں کسی قابل نہیں ہوں، میں اگر زندگی میں کچھ کرنا بھی چاہوں تو میرے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں۔ یہ سب چیزیں احساس کمتری میں شامل ہیں۔ یہ ہمارے اندر کس لیے پیدا ہوتی ہیں اور اس کا حل کس طرح سے نکالا جائے گا کہ اس تکلیف سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ان سب کو جاننے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن پاک کی وہ آیات جن کے ذریعے سے، جن کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہم اس تکلیف سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ اسی کمتری کا جذبہ ہم میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم لوگوں کی نگاہ سے خود کو دیکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہماری کاموں کی تعریف کریں، لوگ ہمیں جو ہے وہ ہمارے کاموں کا صلہ دیں، لوگوں کی تعریف کی پرواہ ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں سے صلے کی چاہ میں ہم بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اس کا بہت اچھا صلہ دیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس چاہیے ہوتا ہے، ہمارا سارا فوکس صرف لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے تو ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، پتہ نہیں میرے اس کام کو کیسے جانیں گے، اگر میں یہ کام کر بھی لیتا ہوں تو لوگ میرے بارے میں اچھا سوچیں گے یا مجھے برا جانیں گے، پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اور اگر میں زندگی میں کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو لوگ میری اس اچیومنٹ کے بارے میں کیا رائے دیں گے مجھے، آیا یہ کام لوگوں کو پسند آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تو ان سب چیزوں میں ہمارا فوکس جو ہے نا وہ صرف اور صرف لوگ اور لوگ ہی ہوتا ہے۔ جب ہمارا سارا دھیان ہی لوگوں کی طرف رہے گا کہ لوگ ہمیں عزت دیں گے تو ہم خوش ہوں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے تو خوش ہوں گے، لوگ ہم سے محبت کریں گے تو ہم خوش ہوں گے، لوگ ہمارے کاموں کی تعریف، ہمارے اعمال کا ہمیں صلہ دیں گے تو ہم جو ہے وہ پھر اچھے اعمال کریں گے اور خوش رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا کانسنٹریٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہٹا کر صرف اور صرف لوگوں کی طرف لگا دیتی ہے۔
جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں، ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی اچھا کام، کوئی مثبت کام، یہاں تک کہ ہم اگر کسی کی کے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا کوئی کام کرتے ہیں، کسی کو اچھی رائے یا اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو ہمیں اس آدمی سے صلے کی امید اور توقع نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے وہ اپنا فوکس رکھنا ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں نا، اس نے مجھے اچھے عمل کی توفیق دی ہے تو میں یہ جو ہے وہ اچھا عمل کر رہا ہوں، جس سے یہ لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بس یہاں ہماری خرابی شروع ہوتی ہے جب ہم صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کی نگاہ سے خود کو دیکھیں گے، دنیا کی نگاہ سے خود کو جج کریں گے تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے۔ یہاں ہمارا سارا مسئلہ احساس کمتری کا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہمیں ہمارے کاموں کا ویسا رزلٹ نہیں نہ ملتا، جب ہم سب کے بیچ میں بیٹھے ہوں اور کوئی ہمیں توجہ نہیں دے رہا ہوگا، یا اگر کوئی توجہ دے بھی رہا ہوگا تو ہمارا نوٹس ہی اس چیز میں ہوگا کہ پتہ نہیں وہ مجھ سے اتنی توجہ نہیں دے رہا جتنی توجہ مجھے چاہیے تھی، یا مجھ سے محبت اتنی نہیں کر رہا، یا فلاں نے مجھے اتنی عزت کیوں نہیں دی تھی، پتہ نہیں مجھ میں کوئی خرابی ہے، یہ کمی ہے، یہ خامی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں لوگوں کی طرف لے جا کر احساس کمتری کے احساس میں اس قدر ڈبا دیتی ہیں کہ ہمیں خود کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس سے نکلیں گے کیسے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رضا کے لیے ہر عمل کرو، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو ترجیح دینا شروع کر دی تو کیوں نہیں ہم پھر احساس کمتری کے احساس میں ڈوبیں گے؟ جب رب نے ایک حد قائم کر دی کہ مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرو، مجھ سے محبت کے احساس میں عمل کرو، میری طرف اپنا دھیان رکھو، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب ہی کی طرف دل لگائیے۔ تو وہ جو دل لگانا ہے ہمارا، جب وہ مخلوق کی طرف چلا جائے گا، لوگوں کی طرف چلا جائے گا، لوگوں پہ ہمارا سارا دھیان، ہماری نظر ہوگی، تو کیسے ہم پھر اللہ کے لیے کوئی عمل کریں گے؟ اور پھر اللہ کے لیے جب ہم عمل کریں گے تو ہی ہمارا دھیان لوگوں سے ہٹے گا نا۔ تو اللہ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا کہ میری طرف دل لگاؤ، تو یہی بات ہم سوچیں کہ ہم دل کہاں لگا رہے ہیں، ہماری سوچ کہاں ہے، ہم کس کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ جب ہمارا دھیان لوگوں سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف ہوگا، اب یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے کسی کا بھلا کیا ہے، کسی کے لیے خیر کی ہے، یا کوئی بھی ایسا عمل جس کی توفیق مجھے میرے اللہ نے دی، اس کو میں نے کسی کے لیے کیا، تو میں کسی سے صلے کی چاہت کیوں رکھوں؟ میں سب کا بھلا کروں لیکن بے غرض بھلا کروں، مخلوق سے صلے کی چاہ اور توقع میں کیوں رہوں؟ یہ کیوں سوچوں کہ یہ میرے اعمال کا مجھے صلہ دے گا تو ہی میں اتنا خوش ہوں گا اور نیکسٹ ٹائم میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، کہ اگر اس نے مجھے اچھا صلہ دیا، اگر وہ مجھے اچھا صلہ نہیں بھی دے رہا تب بھی مجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام تو میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو میرے اللہ نے مجھے اس کا صلہ دینا ہے، مجھے میرے اللہ نے اس کا رزلٹ دینا ہے۔ میں اگر کوئی کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، یا میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، تو میں یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ میرے اللہ نے مجھے کامیابی کا رستہ دکھایا ہے، میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں تو میں جو بھی بات کروں گا اچھائی کی، بھلائی کی، مجھے میرا اللہ اس کا ریوارڈ دے گا، مجھے اللہ اس کا صلہ دے گا۔ میں یہ کیوں سوچوں کہ مجھے فلانے نے جو ہے وہ محبت نہیں دی یا پیار نہیں دیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، محبت والا ہے۔ تو ہم لوگوں کی محبت پر فوکس کرتے ہیں، ہم اس رب کی محبت پہ فوکس کیوں نہیں کرتے جس نے ہمیں محبت سے، اپنی محبت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہمیں یہ اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی محبت میں رہتے ہوئے اس کی مخلوق سے محبت کریں گے۔ ہماری ترجیح اللہ پاک کی محبت ہونی چاہیے، اللہ پاک کی ذات ہونی چاہیے۔ ہم رشتوں سے محبت کریں، ضرور کریں، لیکن اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے کریں، اپنے اللہ کو ترجیح اول بنا کے کریں، اللہ کے غلبے کے احساس میں رہ کر پھر مخلوق سے محبت کریں۔ تو جب ہم اللہ کے احساس میں مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں، اور ہمارا اللہ ہمیں بہترین اجر اور صلہ دینے والا ہے۔ اور میں یہ کیوں سوچوں کہ لوگ مجھے محبت دیں گے؟ میں اللہ کے لیے سب سے محبت کروں گا، میں اللہ کے لیے سب سے پیار کروں گا۔ یہاں ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نکلتے ہیں، ذات کی انا سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ انا ہی ہوتی ہے جو ہمیں قید کر کے رکھتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو اس وقت ہماری یہ انا، یہ ہمارا خول ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے خود کو دیکھتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے عمل کرتے ہوئے تعریف اور مذمت کی کوئی مخلوق سے پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں بہترین اجر اور صلہ عطا فرمانے والا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں بخشنے والا اور ہمارے سچے جذبوں کی سچی قدر فرمانے والا ہے، کہ اگر ہم کوئی اعمال اچھے کرتے ہیں تو ہمارا اللہ وہ سب سے بڑھ کر ہمارے ان جذبات کی قدر فرماتا ہے جو ہم نے کسی کی بھلائی کے لیے کی ہے۔ تو میں لوگوں سے کیوں امید لگاؤں؟ کہ مخلوق سے تو صلے کی امید ہی رکھنا جو ہے وہ اخلاص میں دوئی ہے، کہ میں اپنے رب کے لیے عمل کر رہا ہوں اور صلہ مخلوق سے چاہوں۔ تو میں یہ جب سوچوں کہ میرا رب مجھے توفیق دے رہا ہے تو میں اپنے اللہ کے لیے محبت میں رہ کر مخلوق سے اس کی محبت کروں اور اللہ کے لیے اعمال کروں، اللہ کی نگاہ سے خود کو دیکھوں، تو پھر میں دنیا سے بے نیاز ہونا شروع ہو جاتا ہوں۔ تو جب انسان اپنے اندر یہ کیفیات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو بلیو می، اس کی احساس کمتری، اس کا یہ احساس کہ لوگ وہ لوگوں سے ہٹ کر اپنے رب کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں کیا نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے جو ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس پر فوکس کراتا ہے کہ ہمارا اصل جو مین پوائنٹ ہے جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ بس یہی ایک چیز ہے جس کی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم یقین جانیں احساس کمتری جیسے جذبات سے بہت حد تک نکل کے اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں۔